جو ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن اگر کوئی پروگرام کر رہا ہے تو احساس پروگرام پاکستان بھر میں، پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھرپور انداز میں پاکستان کے طول و عرض میں لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے اور حقیقی انداز میں لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہے اور لوگ بہت دل سے خوش بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس اہم پروگرام پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم، اسٹوڈیو میں بھی سب کو اور ساتھیوں کو اور سامعین کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے۔ ڈاکٹر صاحبہ، احساس پروگرام، اب جب ہم احساس کی بات کرتے ہیں، اب سے چند ماہ پہلے جب ہم احساس کی بات کرتے تھے تو چند ایک پروگرامز آتے تھے، لیکن اب بے شمار پروگرامز اس میں شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت سب سے اہم چیز ہے احساس سروے جو پاکستان بھر میں چل رہا ہے، اس حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ سننے والوں کو ذرا بتائیے گا اس پروگرام کے احساس سروے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب احساس کی چھتری تلے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں، تو سامعین کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ احساس میں جو احساس کفالت پروگرام ہے وہ انتہائی نادار خاندانوں کے لیے ماہانہ 2000 روپے کے وظیفے کا پروگرام ہے، جو اب 70 لاکھ خاندانوں کے لیے کر دیا گیا ہے جی۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارے نئے سروے کی بنیاد پہ جو نئے لوگ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں، جو نئے گھرانے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں، ان کو ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کے سوال پہ بھی آتی ہوں، مگر میں تھوڑے سے ذرا پروگراموں کا بتا دوں۔ اس کے علاوہ احساس کے دائرہ کار کے نیچے احساس نشو و نما ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، پرائمری کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، احساس آمدن ہے، احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس کے دائرہ کار میں بنائے جانے والے لنگر ہیں، پناہ گاہیں ہیں۔ تو آج کیونکہ آپ کا سوال سروے سے متعلق تھا، تو سروے سے متعلق میں یہ بتاتی چلوں کہ سروے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم احساس کے تمام جو پروگرام ہیں ان کے جو وظائف ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، شناختی کارڈ کے ذریعے گھرانوں کی جو پتہ کرنا کہ اس گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اور ان کی معاشی اور سماجی حالات کیسے ہیں، جی، تو ان کا تعین سروے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے گھر گھر سروے ٹیمیں جا رہی ہیں، وہ لوگوں کے کوائف لے رہی ہیں، شناختی کارڈ ان سے لے رہی ہیں اور ان سے ایک چھوٹا سا سوال نامہ ہے جو سروے ٹیمیں کرتی ہیں۔ اس لیے سروے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو عصمت، تو پچھلے پروگرام میں پچھلے بدھ کو کچھ سوال بار بار آئے تھے، میں اگر ان کی ایک دفعہ ان کو ایمفسائز کر دوں۔ کچھ بھائیوں نے پوچھا تھا کہ احساس سروے ٹیم کی شناخت کیا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ اہم ہے کہ جن علاقوں میں سروے اساتذہ کے ذریعے ہو رہا ہے وہاں مقامی اساتذہ جو ہیں اتھارٹی لیٹر اور اپنے سروس کارڈ لے کے لوگوں کے دروازے پہ جائیں گے۔ جہاں بھی وہ جائیں گے ان کے پاس ایک ٹیبلٹ ہوگا، وہ فارم کبھی نہیں دیتے، کیونکہ کچھ بدعنوان عناصر فارم بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی 500 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں، آپ کو شامل کر دیں گے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ احساس کے جو بھی لوگ آپ کے دروازے پہ آئیں گے وہ پیسے نہیں لیں گے، فارم نہیں دیں گے۔ پھر کچھ پاکستان کے حصوں میں، خصوصاً پنجاب میں، این جی اوز کے ذریعے سروے ہو رہا ہے اور وہاں پہ سوائے سیالکوٹ اور نارووال کے این جی اوز کے ذریعے پنجاب میں سروے ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ٹیمیں آئیں گی ان کے پاس بھی ٹیبلٹس ہی ہوں گے، ایک مخصوص وردی ہوگی جس میں قومی معاشی اور سماجی سروے ان کی جیکٹ پہ بھی لکھا ہوگا اور ٹوپی پہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ تو ہوئی ہمارے سروے ٹیموں کی شناخت۔ دوسرا، پچھلی دفعہ بار بار سوال آ رہا تھا احساس کفالت برائے خصوصی افراد میں شمولیت کے لحاظ سے، تو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خصوصی افراد ہیں کہ وہ نادرا سے اپنا خصوصی افراد کا کارڈ بنائیں۔ جب وہ کارڈ بنائیں گے تو حقدار لوگوں کی نشاندہی ہمارے سسٹم میں خود ہی ہو جائے گی۔ تو یہ تو دوسرا اہم اعلان ہے۔ تیسرا اہم اعلان جعلی پیغامات کے سلسلے میں ہے۔
تو احساس کی جانب سے تمام پیغامات جو ہیں وہ صرف 8171 سے ہی آتے ہیں، 8171 سے ہی آتے ہیں. اگر احساس کا کوئی میسج، کوئی ٹیکسٹ، فون پہ میسج، کوئی ای میل پہ میسج، واٹس ایپ پہ میسج کسی اور نمبر سے آئے اور اس پہ خصوصاً یہ لکھا ہو کہ آپ کو ہم 40,000 دلوائیں گے، 12,000 دلوائیں گے، آپ اس دوسرے نمبر پہ فون کریں تو وہ جعلی میسج ہوتا ہے. جی. اور 2 موبائل نمبر کا میں اعلان کر رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا میسج آئے تو فوراً ان 2 نمبروں پہ وہ فارورڈ کریں. 0335 1058 051 اور 0335 105 8050. ان دونوں نمبروں پہ آپ جو وہ جعلی پیغامات ہیں وہ فارورڈ کریں تو ان کے خلاف پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ ان نمبروں کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے. اور میں نے لمبی بات بہت کر دی، مگر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی شروع میں ہی کہ پچھلی دفعہ ریاض بھائی نے خوشاب سے مصنوعی ٹانگ لگوانے کے لیے گزارش کی تھی ہم سے، تو میرے عملے نے ریاض بھائی سے خوشاب میں رابطہ کیا، ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ ہمارا پارٹنر ادارہ ہے ایک NGO احساس کا جو مصنوعی ٹانگ مفت بھی لگا دیتا ہے اور کرائے کے پیسے بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہاں وہ چلے جائیں تو وہ ان کو کرائے کے 6,000 روپے ٹیکسی کے واپس بھی کر دیں گے اور مفت مصنوعی ٹانگ بھی لگا دیں گے. ہمارے عملے نے ان سے تفصیلاً بات کی ہے، مگر ہمارے عملے کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریاض صاحب کی ایک کزن ہیں جو کینیڈا میں ہیں اور ان کے لیے وہ مصنوعی ٹانگ کا خرچہ برداشت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں بھی کر سکتی تو میں اس پہ بات کو دوبارہ تاکید کر دوں کہ ان سے بات ہو گئی ہے اور ان کا تمام خرچہ برداشت کرنے کا انتظام ہو گیا ہے. سامعین، یہ ہے وہ فیڈ بیک جس کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ تک یہ تمام سہولیات پہنچائی جا سکیں اور جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں ان تک یہ تمام سہولیات پہنچائی جا سکیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0519215206. دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. وعلیکم السلام جی، غلام عباس بول رہا ہوں حوالے سے جی. اور میڈم سامنے منسٹر صاحبہ کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ جو خیالات جو فطرات غریب لوگوں کے لیے ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میڈم صاحبہ صاحب میرا یہ عرض ہے کہ میڈم صاحبہ یہ معذور افراد کے لیے آپ کب تک یہ پروگرام شروع کریں گی اور ایسا معذور افراد اس کی آمدنی بہت تھوڑی ہو اور وہ کسی کرانک بیماری میں مبتلا ہو اور جہاں وہ تھوڑی بہت پینشن لیتا ہو تو کیا اس کے لیے آپ کر رہی ہیں؟ دوسرا میڈم صاحبہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈم کہ چوک عالم رہیے کا ایک محمد انسان میں تو میاں والی میں رہتا ہوں لیکن میں ایک سوشل ورک تھوڑا بہت کرتا ہوں. اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی جو ایشا بیوی ہے اس کو TB کی بیماری ہے. اس کا خاوند جو ڈرائیور تھا پہلے اب وہ فارغ ہو گیا ہے تو کیا اس کی بیٹی کے نام وہ اس کی جو نیز محمد کی بیوی ہے اس کے پیسے اس کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں کہ ان کی ایک اپلیکیشن جناب کو میڈم صاحبہ کو گئی تھی لیکن وہاں سے یہ جواب آیا ہے 924 سے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا. میڈم صاحبہ سے بہت شکریہ کہ میڈم صاحبہ اتنا جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے سوچ رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ میڈم. اللہ حافظ. بہت شکریہ غلام عباس بھائی. پہلے تو آپ نے معذور افراد کے لحاظ سے سوال کیا تھا تو وہ تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جس گھرانے میں بھی معذور افراد ہیں اگر وہ نادرا کا معذور افراد کا کارڈ بنوا لیں اور ہمارے سروے ٹیموں کو اپنے کوائف جمع کرا دیں تو اگر وہ حقدار ٹھہرائے جائیں گے تو ان کو احساس کفالت برائے خصوصی افراد میں شامل کر دیا جائے گا. نمبر 1. دوسرا آپ نے جو یہ فرمایا کہ کسی جو آپ کے جو ساتھ رہتے ہیں ان کی بیگم فوت ہو گئی ہیں اور یہ آپ نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے نام پر کیا ان کا وظیفہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جی. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمیں درخواست لکھی ہے اور درخواست کے جواب میں آپ کو یہ جواب آیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. مجھے دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ
ایسا جواب آپ کو کیوں آیا ہے. آپ اگر آج کا حوالہ دے کے دوبارہ سے ایک چٹھی بھیج دیں میرے دفتر اور آج کا حوالہ لازمی دیں, اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں, اپنا فون نمبر لکھیں, تو میں پوری جانچ پڑتال کر کے آپ کو دوبارہ اس کی جو وضاحت ہے ہم کر دیں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب احساس ایمرجنسی کیش کی قسط چل رہی تھی تو ایسی بہت سی ہمیں درخواستیں موصول ہوئی تھیں کہ جن کے نام رقم وصولی کا پیغام آیا ہے ان کی کیونکہ ہمارا تو تمام نظام ڈیٹا پہ چلتا ہے, آٹومیٹک ہوتا ہے, تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کی وفات ہو گئی تھی اور وہ حقدار ٹھہرائے گئے تھے. تو پھر ان کی اپلیکیشنز جو ہیں, درخواستیں جو ہیں, ان پہ ان کی پوری جانچ پڑتال ہوئی تھی. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں حقدار ٹھہرائے گئے تھے اور ان کو ادائیگیاں بھی ہو گئی تھیں. اگلے پروگرام میں میں اس کے پورے نمبرز بھی لے آؤں گی کہ ایسی درخواستوں میں سے کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہو گئی ہے, کتنے لوگ رہ گئے ہیں. مگر غلام عباس صاحب کی سوال کے حوالے سے آپ اگر درخواست دوبارہ بھیج دیں اور اپنے فون نمبر اور آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ, تو آپ کو ہم وضاحت بھی کر دیں گے اور اگر کوئی صورت نکل سکی تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیں گے. جی سامعین, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 051-9215-206 یا 051-9206-995. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرنیش سے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی عصمت کہ میں پچھلے کوئی 6 ہفتوں میں 2 دفعہ میاں والی گئی تھی. جی, جب احساس ایمرجنسی کفالت کی پیمنٹ ہو رہی تھی. بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہ وہاں جھیل بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. پہلی دفعہ میں گئی تھی ادائیگیوں کا جائزہ کرنے. یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ سامعین جو مختلف سوال کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف نہ صرف جواب دیے جا رہے ہیں بلکہ وہ دیگر بھی سوال لے کر آتے ہیں اپنے جاننے والوں کے, سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ میں ضلع میاں والی گاؤں پرکھال سے نیاز محمد کر رہا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم نیاز محمد صاحب. میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور پاکستان منسٹر صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی خدمات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ بھائی. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے معذور بننے کے لیے باجی نے اسپیشل گاڑی بھجوائی تھی. میں وہ زندگی بھلا نہیں سکتا ہوں. کہ باجی سے ایک اور گزارش ہے کہ میں معذور ہوں. پتہ باجی کو میری ٹی وی کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں ہے, نہ ہی کوئی میرا آمدنی کا ذریعہ ہے, نہ کوئی میری نرینہ اولاد ہے. میں باجی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نام شامل کیا جائے اور بھی کسی سرکاری ادارے سے میری امداد کری جائے. بڑی مہنگائی ہے, گزر نہیں ہو سر, اپنا گھر کی گزر بہت مشکل ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ میاں والی گئی تھی اور دوسری کال ہے میاں والی سے, اور شکریہ بھی بول رہے تھے, اس کے ساتھ انہوں نے دیگر بھی کچھ فرمائشیں کی. جی مجھے بالکل یاد ہے نیاز محمد صاحب, پیچھے کچھ ماہ پہلے جب میں آئی تھی تو ان کی ادائیگی کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا میں سینٹر جا نہیں سکتا. ان ایمرجنسی کیش میں, احساس ایمرجنسی کیش میں ان کے نام میسج آیا تھا. تو ہم تو یہاں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے, لوگوں کی معاونت کرے. یہ ہمارا آپ پہ احسان نہیں ہوتا, یہ حکومت کے اوپر آپ کا حق ہے. تو اگر میرے عملے نے آپ کی معاونت کی, گاڑی بھیجی, ادائیگی کرائی, تو وہ ان کا فرض ہے. مگر آپ نے اس کو یاد کرنے کا بہت شکریہ. جہاں تک نیاز صاحب نام شامل کرنے کی بات ہے تو وہ آپ کے گھر میں سروے ٹیمیں آئیں گی. سروے ٹیمیں جو ہیں وہ قوائف لیں گی اور قوائف لینے کے بعد یہ تعین ہوگا کہ حقداروں کی لسٹ کیا ہے. مگر جس گھر میں معذور افراد ہیں وہاں حقداروں کی لسٹ میں نام آنے کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے جب سروے ٹیمیں آئیں تو ضرور ان کو قوائف دیں, اور جب وہ آپ سے پوچھیں کہ کوئی معذوری ہے, بیماری ہے, تو اس کا ضرور ان کو ذکر کریں. اگر سروے ٹیم کسی وجہ سے آپ کے گھر آ نہ سکے یا آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر میں تالا پڑا ہو, تو ایسے گھرانوں کے لیے ہر تحصیل میں
ایک رجسٹریشن ڈیسک بھی لگایا جاتا ہے. کچھ ضلعوں میں یہ لگ گیا ہے, تحصیلوں میں یہ لگ گئے ہیں, کچھ تحصیلوں میں ان کی لگنے کا سلسلہ اب جاری ہے. تو سب کے لیے یہ موقع ہوگا کہ وہ احساس پروگرام کے لیے اپنی درخواست دے سکیں. جی, کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن میں چاہوں گا ایک سوال ہم کر لیں اس وقت. سب سے پہلے کرائٹیریا, لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں, ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں گا. السلام کو خوش آمدید دیں گے آپ کو. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی سر میں محمد نواز ہوں, جان سے بات کر رہا ہوں. سر میری باری سالی کی طرف سے بات ہو سکتی ہے؟ جی فرمائیے. سر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ میں ہیپاٹائٹس بی اور ہارنیا کا آپریشن کرانا تھا, اور مجھے جو ہے نا گھر میں ایسا وسائل نہیں, مزدوری کرتا ہوں. اور اب جو ہے نا ہمارا ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچیاں ہیں تو, اور نہ ہی کوئی وسائل ہے. تو ہمارے گھر میں جو مسئلہ ہے نا سر, ایک کمرے کچا کمرہ ہے, اس کی چھت بھی گر گئی. تو اب ہمارے پاس ٹیم تو آئی تھی سروے کی, لیکن ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ میں اپنا علاج کر سکوں. بہت شکریہ. جھنگ سے تعلق ہے بھائی کا, نواز. جی, اور انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ ان کے گھر میں سروے ہو چکا ہے, کیونکہ اگر سروے ہو چکا ہے تو جو حالات وہ بتا رہے ہیں اس کی مناسبت سے ان کو احساس پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا. جہاں تک انہوں نے ہیپاٹائٹس بی کا ذکر کیا تو قریبی جو مرکز صحت ہے, تحصیل ہسپتال جو ہے, ڈسٹرکٹ ہسپتال جو ہے, حکومت پنجاب ہیپاٹائٹس بی کے لیے خاصے ان کے پروگرام ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ وہاں جا کے اور ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرائیں. جی, تو ضرور ان کی معاونت ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, کرائٹیریا کیا ہے احساس سروے کے حوالے سے, اور اس میں شامل ہونے کے لیے کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے؟ جی, احساس سروے میں تو ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, میں بھی شامل ہو سکتی ہوں. یہ ٹیمیں گھر گھر آتی ہیں. ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں یہ مردم شماری کی طرح ایک سروے ہے. گھر گھر ٹیمیں جاتی ہیں, ہر گھر پہ نمبر لگتا ہے, اور پھر ایک دفعہ جاتی ہیں نمبر لگانے, دوسری دفعہ جاتی ہیں وہاں سے کوائف جمع کرنے. مگر جب کوائف آ جائیں گے تو کوائف کے بعد یہ تعین ہوتا ہے کہ کون سا گھر حقدار ہے اور کون سا گھر حقدار نہیں ہے, اور کس پروگرام کے لیے حقدار ہے, کس پروگرام کے لیے حقدار نہیں ہے. جیسے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں پاکستان کی تقریباً 50% آبادی جو ہے, 50% گھرانے جو ہیں وہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے حقدار ہیں. مگر جو احساس کفالت پروگرام کے لیے تقریباً 18% گھر احساس ایمرجنسی معاف کیجیے گا احساس کفالت کے لیے حقدار ہیں. تقریباً 36% گھرانے جو ہیں وہ احساس کفالت برائے خصوصی افراد کے لیے حقدار ہیں. مگر آپ کا سوال یہ تھا کہ کرائٹیریا سروے میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے, تو وہ کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. جی سامعین, یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان بھر میں حکومت پاکستان کی جانب سے خود مختلف جگہوں پہ جا کے, پاکستان کے طول عرض میں جا کے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے, سروے کیا جا رہا ہے, تاکہ ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈا جا سکے اور ان تک مدد پہنچائی جا سکے. سامعین, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں 05192152206 یا 05192069995. گزارش ہے کہ اپنے سوالات احساس سروے, احساس کفالت کے حوالے سے ہی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالز کو انٹرٹین کیا جا سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام کو خوش آمدید دیں گے آپ کو. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے؟ جی فرمائیے. ہاں جی, مجھے ڈاکٹر ثانیہ نے سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کال کر کے بتائے گی ہماری ٹیم, کو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میری سسٹر کے نام ایڈ ہیں یا نہیں احساس پروگرام میں. جی, آپ نے غالباً آپ نے پچھلی دفعہ بھی فون کیا تھا, آپ نے پچھلی وینسڈے فون کیا تھا. جی, کال کر چکی ہے. زینت تھی ہمارے ساتھ جنگ سے, اور گزشتہ پروگرام میں ان کی کال آئی تھی. جی, اگر ان کی گزشتہ پروگرام میں کال آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے, اور اگر یہ وہی ہیں تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنا فون نمبر اور شناختی کارڈ جو ہے وہ کنٹرول روم میں لکھوا دیں تاکہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو بتایا جائے. اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ
خواتین کا فون نمبر ہم قومی نشریاتی رابطے پہ نہیں لیتے، نہیں لے سکتے. تو ڈاکٹر صاحبہ احساس سروے میں جی خواتین کو شامل کرنا اور ان کے شناختی کارڈ کے اندراج کیوں ضروری ہے؟ کیا خواتین کی انٹری بہت زیادہ ضروری ہے یا پھر جو گھر کے مرد افراد ہیں وہ بھی انٹری کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو پیمنٹ آتی ہے خاص طور پہ احساس کفالت کی اور احساس کفالت بروی خصوصی افراد کی، وہ پیمنٹ خواتین کے نام آتی ہے، گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے نام آتی ہے. تو اس لیے خواتین کے شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی جو ہمارا احساس سروے ہوا ابھی 65% مکمل ہوا ہے. 65% مکمل ہوئے ہوئے سروے میں ہمارے پاس 40 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جو حقدار ٹھہرائے گئے ہیں، مگر ان میں سے صرف 17 لاکھ خاندانوں کے شناختی کارڈ ہمارے پاس ہیں. اب باقی سب کو ہم فون پہ میسج بھیج رہے ہیں کہ جی اپنی گھر کی خواتین کے شناختی کارڈ بنائیں تاکہ ان کے نام پیمنٹ آ سکے. تو شناختی کارڈ نمبر ہمارے سسٹم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں رفیق احمد بول رہا ہوں حیدرآباد کشمیر سے. جی ہیلو جی فرمائیے. میں نے سال پہلے 31 اکتوبر سے اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھا تھا. مجھے جواب آیا کہ آپ کی قواعد کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو مسئلہ کیا جائے گا. ابھی تو کوئی جواب نہیں آیا اور میری حالت یہ ہے کہ میرے دونوں گھٹنے خراب ہے، میرا جگر بڑا ہوا ہے، میرے پٹ کا اعتبار بند ہے، یہ کمزور ہے، بلڈ پریشر آئی ہے اور مجھے چکر آتے ہیں. اور ایک اور بیماری ہے باقی کی آئی ایسی کہتے ہیں اور میری پٹ میں درد پیدا ہوتا ہے اور چکر کی وجہ سے نہ میں اٹھ سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں. تو کیا میں محتاج نہیں ہوں؟ جی کشمیر سے نفیس احمد ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور کچھ علالت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بیمار ہیں اور نام جو ہے ان کا کال کٹ چکے ہیں. غالباً نام ان کا جو تھا انہوں نے 8171 پہ میسج کیا. جی نفیس صاحب 8171 پہ اگر انہوں نے میسج کیا ہے تو یہ احساس ایمرجنسی کیش کا زمانہ ہوگا. یہ جو ہماری 8171 کی اسکیم تھی، یہ کرونا وائرس کے باعث جو معاشی مشکلات ہوئی تھیں پچھلے سال مارچ اپریل میں جو شروع ہوئی تھی، یہ پروگرام اس وقت شروع کیا گیا تھا. اور اگر ان کو جانچ پڑتال کا میسج آیا ہوگا تو اسی فون نمبر پہ فائنل میسج ان کو ضرور آیا ہوگا کہ یہ حقداروں کی لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں. جہاں تک ان کی بیماریوں اور تکالیف کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، مجھے بہت افسوس ہوا ان کی تکالیف کے بارے میں سن کے کہ ان کے دل کا ویلو بھی صحیح نہیں ہے اور جگر کا بھی بڑا ہوا ہے. لگتا ہے ان کو ہارٹ پرابلمز کافی سیریس نیچر کے ہیں. تو آزاد کشمیر میں ایک تو CMH بھی ہے، اچھے ہسپتال بھی ہیں، ان سے یہ ضرور رابطہ کریں کیونکہ اس قسم کی بیماریوں کا مفت علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. جی تنزیلہ کالر ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ موجود ہیں جن کا سوال تھا کہ ان کی بہن کا شاید اندراج جو نہیں ہوا تو لائن ڈراپ ہو گئی تھی، دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. جی رائٹ، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05192152206 یا 05192069995. ہر بدھ کے روز تشریف لاتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت، اور تفصیلاً تمام سننے والوں کے جو مختلف سوالات ہوتے ہیں احساس پروگرامز کے حوالے سے، چاہے وہ احساس سروے ہو، احساس کفالت یا دیگر پروگرامز جو بھی ہیں، اس کا تفصیلاً جواب دیتی ہیں. اور ہمارے ساتھ جی یہ تنزیلہ نے ہمیں پچھلے بدھ کو بھی فون کیا تھا اور انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا تھا جو کہ خصوصی فرد ہیں اور انہوں نے سروے احساس پروگرام میں شمولیت کے حوالے سے سوال کیے تھے اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ سروے میں اگر شامل نہیں ہو سکیں تو وہ ہمارے ڈیسک رجسٹریشن پہ جا کے اپنے قوائف جمع کریں. تو ان کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ چکوال میں رجسٹریشن ڈیسکوں کے پتہ جو ہیں میں ان کے لیے بتاتی چلوں 4 جگہ رجسٹریشن ڈیسکس ہیں.
तहसील चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तलागंग रोड पे है, तहसील चुआ सैदन शाह में सिविल रेस्ट हाउस में है, तहसील कलर कहार में टीएमए ऑफिस में है और तहसील तलागंग में टीएमए में भी टीएमए ऑफिस में है। तो ये 4 एहसास नादरा रजिस्ट्रेशन डेस्क हैं, वहाँ जाके अपना इंदराज कराएं। और अगर आपकी बहन का, अगर मुझे सही याद है तो इनकी बहन ग़ालिबन नाबीना थी, और उनका ख़ुसूसी अफराद का नादरा का कार्ड ज़रूर बनाइए जी। और उसके बाद अगर इनका घराना हकदार की लिस्ट में शामिल होगा तो उनको ख़ुद ब खुद मैसेज आ जाएगा, फिर उनको हमसे रब्ता करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सामीन, ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ सर्वे करके मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा जा रहा है, वहीं नादरा का भी सिस्टम यहाँ जुड़ा हुआ है। और आप अगर समझते हैं कि आपके घर में माजूर अफराद हैं, ऐसे शख्स पीपल स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, तो उनका ज़रूर स्पेशल कार्ड बनवाएं। हम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साना निश्तर साहिबा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ तफ़रीक़ गुरबत की स्पेशल एडवाइज़र, अब्दुल आज़म की मामले खसूसी। डॉक्टर साहबा, हम जिक्र जैसे कर रहे हैं एहसास सर्वे के हवाले से, तो कॉल्स में मुख्तलिफ सवाल हैं। एक सवाल रिपीटेड है वो मैं आपसे, लेकिन इस वक्त कॉलर जी, मुझे कॉल का इशारा हो रहा है क्योंकि कॉल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं 05192155206 पर। अस्सलाम को खुशामदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सर डॉक्टर सर, मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैं आपको से मजदूर हूँ, दोनों आपको से कॉलेज में मजदूर हूँ, महीने लगाए हुए महीने में 8 बार। सर मुझे दादरा वाले सर्टिफिकेट बना के दिया, सर को निशान रखा हुआ है, इंग्लिश सर्टिफिकेट बना के दिया, लेकिन सर मेरे पास कोई, आप मेरे लिए क्या आपको मैं सर मेहरबानी आप मुझे फरमा दें। मेरे भाई अपना नाम और अपना एड्रेस लोकेशन बताएगा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं तो सर सर्टिफिकेट बता नहीं सकता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, आपको मजदूर हूँ। जी मोहम्मद असगर, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जिला तहसील चकवाल गाँव हाचर से। जी चकवाल से कॉल कर रहे हैं मैं, और इनके मुख्तलिफ तबी मसाइल हैं जो मेडिकल इश्यूज़ हैं और उनके हवाले से जिक्र कर रहे हैं, और इनको इस सवाल से रिलीफ चाहिए, तो एहसास प्रोग्राम इस हवाले से इनके लिए क्या कर सकते हैं? जो मुझे समझ आई वो ये आई कि क्योंकि ये खसूसी फ़र्द हैं तो इन्होंने अपना नादरा का शनाख्ती कार्ड बना लिया खसूसी अफराद का। जी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो दूसरी चीज़ उन्होंने करनी है वो ये कि हमारे सर्वे में शामिल होना है। चकवाल में हमारा सर्वे जो है वो हो चुका है, तो अगर इनके घर टीमें आई हैं तो फिर तो ठीक है, अगर इनके घर टीमें नहीं आई तो फिर ये हमारे एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अपने कवायफ जमा कराएं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। चकवाल में हमारे 4 रजिस्ट्रेशन डेस्क हैं। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तलागंग रोड, तहसील चकवाल में सिविल रेस्ट हाउस, तहसील चुआ सैदन शाह में, टीएमए के दफ्तर तहसील कलर कहार में, और टीएमए के ऑफिस में ही तहसील तलागंग में। तो वहाँ जाके अपने कवायफ जमा करा दें तो हमारे पास इनका कार्ड की तफसील और इनके और सर्वे की तफसील खुद ब खुद आ जाएगी, और फिर जांच पड़ताल के बाद इनको बता दिया जाएगा कि ये हकदारों की लिस्ट में शामिल हुए हैं या नहीं। इसमें एक और भी बात अहम है कि बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि माजूर अफराद, तो माजूर अफराद के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो नादरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएं, वहाँ पर अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसे स्पेशल पर्सन पे ज़रूर कन्वर्ट करवाएं, ताकि आपका जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली एहसास प्रोग्राम के पास आ जाएगा और इस तरह से आपकी मदद भी की जा सकेगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम को खुशामदीद कहेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। आवाज़ नहीं आ रही जब आप कॉल करें, तो आप वाज़ेह अंदाज़ में बोले और ज़रा किसी ऐसी जगह खड़े होकर बोलें जहाँ से आपकी आवाज़ आ सके। कह रहे हैं कि हमें मुझे ये सुनाई दिया कि पैसे नहीं मिल रहे। जी, लेकिन वो मैं चाहता कुछ सवाल पूरा करें। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। 05192155206 और 05192069995, 05192152006, 05192069995। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जो फेक आपको मैसेज मौसूल होते हैं उस वाले से भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो भी नंबर बताता चलूँ, आप ज़रूर नोट कीजिए। आपको अगर कोई फेक मैसेज आता है एहसास प्रोग्राम के वाले से तो मैसेज आप नंबर के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के लिए नंबर है 0335 1058 051, 0335 1058
050. یہ دونوں نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں فیک میسیج کے لیے، اور بڑے پیمانے پر احساس سروے کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں. ڈاکٹر صاحب، کیا اس کا کوئی آن لائن لنک موجود ہے یا ویب سائٹ پہ بھی کوئی آپ کا لنک موجود ہے، اس سے بھی لوگ فل کر سکتے ہیں، یا سروے گھر گھر آ کے ہی ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارا کوئی آن لائن لنک سروے کا نہیں ہے جی، کیونکہ جو بدعنوان عناصر ہیں وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں. ایک تو وہ کوئی آن لائن پیج بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے کوائف لیں، لوگوں کا ان کو فون نمبر پتہ چل جائے، گھر کا نمبر پتہ چل جائے. جی. اور دوسرا وہ جعلی میسج بھیجتے ہیں. تو یہ بار بار ہم لوگوں کو یہ آگہی کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی آن لائن پیج ہے اور نہ ہی کسی اور میسج پہ آپ اپنے کوائف دیں جو 8171 سے نہ آیا ہو. دو چیزوں کی میں اور بھی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ 8171 کی پر آپ اب میسج لوگ خود نہیں کر سکتے جی، کیونکہ وہ اسکیم اب بند ہو گئی ہے. اب صرف آپ کو 8171 سے میسج آئیں گے خود بخود، آپ کی میسج کے رسپانس میں میسج نہیں آئے گا، نمبر ایک. اور دوسرا جو اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی گھرانہ شامل ہو سکتا ہے احساس پروگراموں میں جو اپنے سروے میں اپنے شناختی کارڈ دیں گے، خصوصاً خواتین کے. جی، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس سروے ٹیم آئے تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے پاس احساس سروے کی ہی ٹیم آئی ہے. اس وجہ سے کچھ شناخت بتائی، جیسے ان کے پاس جو جیکٹس ہیں یا کیپس ہیں وہ احساس پروگرام کے حوالے سے لیبلڈ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ٹیبلٹ ہوگا، کوئی فارم فل نہیں ہوگا اور کوئی آن لائن طریقہ کار نہیں جس کے تھرو اور وہ پیسے بھی نہیں لیں گے. جی، پیسے بھی نہیں لیں گے کیونکہ سروے مفت ہے. اچھا، ایک اور سوال جو ابھی آپ کی لسٹ باہر سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر ٹیمیں آئی ہیں جی، اور انہوں نے ہمارا سروے کر لیا ہے تو کیا ہمیں پھر بھی رجسٹریشن ڈیسک جانا پڑے گا؟ تو ان کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کے گھر سروے ٹیم آئی ہے اور آپ کے کوائف لیے جا چکے ہیں تو پھر آپ کو رجسٹریشن ڈیسک پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ڈیسک ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کے گھر سروے ٹیمیں پہنچ نہیں سکیں. جی، کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں تالا لگا کے باہر چلے جاتے ہیں، تو اگر سروے ٹیم آئے تو آگے تالا لگاؤ تو وہ تو آپ کی کوائف جمع نہیں کر سکے گی نا. جی. تو ایسے لوگوں کے لیے رجسٹریشن ڈیسک ہے. مگر اگر آپ کا سروے ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ رجسٹریشن ڈیسک پر مت جائیے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو طریقہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے خود موجود ہیں، مختلف سوال لوگ کر رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، چونکہ ان کے مختلف مسائل ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آن لائن کمپلین سسٹم یا ایسا کوئی سلسلہ، کوئی ٹول فری نمبر، کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ مختلف مسائل لوگ اپنے کال کر کے حل کروا سکیں؟ جی ہاں، ہماری ایک ہیلپ لائن ہے، وہ ابھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں. جی. اور ہیلپ لائن پہ جو ہے آپ کال کر کے ہمیں اپنے کمپلینٹس بتا دیتے ہیں. جی. جو ہیلپ لائن ہے وہ ہے 0800 26477. اور اگر ہیلپ لائن بزی ہو تو complaints.pas.gov پہ بھی کمپلینٹ لانچ کی جا سکتی ہے. جی، یہ بات بہت عام ہے کہ ایسے بدعنوان عناصر جو مختلف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لنکس بنا لیتے ہیں یا پھر ایسے فارمز پرنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سے تفصیل بات ہو رہی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم سر. جی، کون کہاں سے؟ خیبر پختونخوا سے. کون بات کریں؟ دوبارہ بتائیے گا نام. مسعود بات کر رہا ہوں سر، خیبر پختونخوا سے. جی مسعود صاحب، فرمائیے. سر، ڈاکٹر صاحبہ کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم مسعود صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے جو احساس پروگرام ہے، احساس کفالت پروگرام اور اس کے ساتھ دیگر سب کو بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کو مبارکباد میری طرف سے. ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک چیز اس میں ایک سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر احساس پروگرام کے تحت اگر آپ ہوم بیسڈ انڈسٹریز کو اگر اسٹارٹ کریں آپ، تو وہ میرے خیال میں بڑا بہترین پروجیکٹ ہوگا. کیونکہ 2000 یا 3000 گورنمنٹ اگر ایک گھر کو یا ایک فرد کو دے رہی ہے، تو آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ابھی تک سروے کے دوران 40 لاکھ افراد کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. تو اس میں تو گورنمنٹ کو
اربوں روپیہ منتھلی جو ہے گورنمنٹ پے کرے گی. اور گورنمنٹ جو ہے اس میں اب اربوں روپے اگر جا رہا ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی کوئی ارننگ تو نہیں ہے, وہ تو ٹیکس جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس میں سے گورنمنٹ یہ عام لوگوں کو سپورٹ پروگرام دے رہی ہے. تو اگر ہم ہوم بیسڈ انڈسٹریز کی طرف جائیں تو ایک فرد کے اوپر تقریباً ہماری یہی انویسٹمنٹ آئے گی, 2,000-2,500 ایک فرد کے اوپر انویسٹمنٹ آئے گی, اور اس سے ایک فرد جو ہے وہ تقریباً ویکلی 2,000 سے 2,500 روپے کما لے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ جیسے قالین سازی ہوا کرتی تھی ہمارے KPK کے ناردرن ایریاز میں, شال وغیرہ بنا کرتی تھی گھروں میں, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اگر اس کی طرف گورنمنٹ اگر واپس آ جائے اور یہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو اس میں ہماری اکانومی بھی اوپر جائے گی, ٹھیک ہے, عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے گی. کیونکہ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک سجیشن تھا ان کی طرف سے. جی سب سے پہلے تو مسعود صاحب حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. آپ کا جو مشورہ ہے ہوم بیسڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کا, کاٹیج انڈسٹریز کو, وہ بہت اہم مشورہ ہے. تو احساس پروگرام میں دو جو چیزیں ہیں وہ خاص, دو پروگرام خاص اس کے لیے مختص ہیں. ایک تو احساس بلا سود قرضہ. احساس بلا سود قرضہ ہم 22 NGOs کے ذریعے ملک کے 100 ڈسٹرکٹس میں دیتے ہیں, اور اب اس میں 50 ڈسٹرکٹ اور شامل ہو رہے ہیں. برانچز ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں, اور یہ بہت ہی مقبول پروگرام ہے. انشاءاللہ جب اگلے ماہ ہم احساس ڈیجیٹل اپنا لانچ کریں گے تو اس میں یہ تمام جو احساس کی سروسز ہیں وہ اردو میں بڑی آسان طریقے سے جو لوگ ہیں اس کو دیکھ سکیں گے, جی ایکسس کر سکیں گے. دوسرا احساس آمدن کا پروگرام ہے جس میں چھوٹے سطح کے اثاثے دیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ویلڈر ہے تو اس کو ویلڈنگ کا سامان دے دیا, اگر کوئی خاتون کے پاس 1 سلائی مشین ہے تو ان کو 4 سلائی مشین اور دے دی تاکہ وہ اسکول کھول لیں. یا اگر کوئی ایسی جگہ میں پنجاب میں کام کرتے ہیں جہاں کاٹن جننگ کا کام ہے تو وہاں کاٹن بیلنا کی مشین دے دی. تو یہ جو دو پروگرام ہیں اس کے ذریعے جو لائیولیہوڈ ہوتا ہے, یعنی کہ ذریعہ معاش, وہ اس کی معاونت احساس پروگرام کرتا ہے. مگر میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہم 12,000 روپے اکٹھے دیتے ہیں لوگوں کو, اس میں سے بہت بڑے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 12,000 روپے سے اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں چھوٹا سطح کے. ہزاروں میں یہ اگزامپلز دیکھتی ہوں, مثالیں دیکھتی ہوں, جو عورتوں نے 12,000 روپے لیے, 4,000 کا راشن ڈال دیا, 8,000 سے دکان کا سامان لے کے اور اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے چھوٹی سی دکان شروع کر دی. گھر میں ایک اور سلائی مشین لے لی, سلائی کا کام شروع کر دیا. تو یہ باسکٹس جو ہوتی ہیں, باسکٹس جو ہیں وہ بنانے کا سامان لے لیا, چٹائیوں بنانے کا سامان لے لیا. تو جو احساس کے پیسے ہیں وہ احساس آمدن اور بلا سود قرضے کے علاوہ جو کفالت کے, جو احساس کفالت کے پیسے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. جی, اور یقیناً یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جو مختلف مواقع دیے جا رہے ہیں, یہ پھر یقیناً جن تک یہ مواقع یا یہ فائد پہنچ رہی ہے ان کا بھی استعمال ہے کہ وہ کس بہتر انداز میں اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر مثبت انداز میں اس کو استعمال کرتے ہوئے مزید اس کو پروڈکٹیو بناتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ حسین بات کر رہا ہوں سر, ڈیر خان سے. جی فرمائیے. میڈم کو السلام علیکم. میڈم کی ورک ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیر خان کا دورہ بھی کیا ہے, وزیرستان کا دورہ بھی کیا ہے. میڈم سے یہ ہمارا کویشچن تھا کہ ایک وسیلہ تعلیم کے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہے نویر نے, تو اس کے تھرو کمپلائنس مانیٹر کی ایک پوسٹ ہائر کی گئی ہے. جو یہ پرائمری اسکول ہیں ان کے بچوں کو منتھلی وظیفہ دیا جاتا ہے. تو میڈم ہمیں یہ خان کی 7 پوسٹیں تھیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو CDS سے ہمیں ہائر کیا گیا. تقریباً 3 منتھ ہم نے ورک کیا ہے. آن دی ریکارڈ بات ہے کہ جو ہمیں 3 مہینے کا ٹارگیٹ ملے ہم نے 1 منتھ میں اچیو کیا ہے. تو میڈم کل ہی آپ کے اس دھرنے کو ڈپارٹمنٹ سے دوبارہ یہ پوسٹیں ایڈورٹائز کر دیا گیا ہے.
بغیر ہمیں الٹیمیٹم کوئی کال دیے ہمیں فارغ کر جی دیا ٹھیک گیا ہے ہے. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے تفصیل بات کریں گے. کوشش کریں کہ آپ اپنے سوالات احساس سروے تک رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کالس کو انٹرٹین کیا جا سکے. ہمیں اسٹوڈیو میں بہت ساری کالس موصول ہو رہی ہیں، آف ایئر کالس ریسیو ہونے میں جو ایک بہت اہم کال تھی ڈاکٹر صاحبہ، لوگ یہ بھی پوچھے تھے کہ 8171 پہ جو میسیجز کیے جا رہے ہیں، کیا اب بھی میسیج کیا جا سکتا ہے یا پھر احساس ایمرجنسی کیش کے دوران ہی یہ میسیج کیا جاتا تھا؟ جی 8171 کا جو 8171 سے احساس کے میسیجز آتے ہیں. ہم نے جب کرونا وائرس کا مسئلہ تھا تو ہم نے یہ سروس کھولی تھی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی ہمیں میسیج کرتے تھے اور اس کے جواب میں میسیج آتے تھے. مگر وہ صرف کرونا وائرس کی وجہ سے وہ سروس کھلی تھی. میں یہ ڈی آئی خان کے جو بھائی نے کمپلینٹ مانیٹرز کی تعیناتی کے بارے میں جو سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے لیے شفافیت بہت اہم ہوتی ہے. شفافیت اور لوگوں کو بتانا کہ مسائل کہاں کہاں آ رہے ہیں. یہ جو کمپلینٹس مانیٹرز کی تعیناتیاں تھیں، اس میں سے کچھ جگہوں میں ہمیں مسئلے آئے تھے جہاں پہ ہم نے ایک فرم ہائر کی تھی. ایک جو پیچھے حکومت نے میں یہ مروجہ تھا کہ ہائرنگ فرمز، ٹیسٹنگ ہائرنگ فرمز کو ہائر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو آگے سے ہائر کرتے تھے. یہ حکومت میں منسٹریوں کو پرمیشن دی ہوئی تھی. حکومتی لیول پہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ٹیسٹنگ فرمز جو ہیں وہ ان میں بدعنوانی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کابینہ لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا، ایک خاص کیبنٹ کمیٹی بنی اور کابینہ لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیسٹنگ فرمز کی جو ہائرنگ ہے اس کو اب بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بدعنوانی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پورے حکومتی جو وفاقی سطح پہ تمام جو منسٹریز تھی ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ اب ٹیسٹنگ ایجنسیز کو آپ نے یوز نہیں کرنا. تو ہم نے احساس میں جو کچھ کمپلائنس مانیٹر، ہم نے 800 کمپلائنس مانیٹر لیے ہیں. الحمدللہ اس میں 95% بالکل ٹھیک آئے ہیں جو ہم نے خود ہائرنگ کی ہے. جو ٹیسٹنگ ایجنسیز کے تھرو ہائرنگ ہوئی تھی ان کو ہم نے کینسل کر دیا تھا. تو غالباً یہ بھائی اس کا ذکر کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کا عوام کو بتانا بہت ضروری ہے. جی، ٹرانسپیرنسی ہی اس پروگرام کا تھوڑا امتیاز ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہی ڈاکٹر سرنیسا صاحبہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام رابطہ میں تشریف لائیں اور سامعین کے سوالات کے بہت سارے جواب دیے اور مختلف طرح کی کوئریز ہوتی ہیں ان کا تفصیل جواب دیا جاتا ہے. انتظامی امور کا بہت اہم سوال. اور میں دیکھیے یہ مشکل ڈسکشنز ہیں مگر عوام کو یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے. جی، کیونکہ گزشتہ ادوار میں نام لینا نہیں چاہتی، گزشتہ ادوار میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ یہ ڈیلی ویج پہ لوگوں کو بھرتیاں کرتے تھے، قواعد و ضوابط کو ایک طرف رکھ کے بھرتیاں ہو جاتی تھیں. تو اب اس قسم کے سلسلے میں احساس کے دائرہ کار میں اس قسم کے سلسلے میں کوئی بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہی بھرتیاں ہوں جہاں ان کی ضرورت ہو. سامعین، احساس سروے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر سرنیسا صاحبہ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ تخفیف غربت. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. سامعین، آج کا پروگرام آپ تک پہنچا. میں آپ کا میزبان عصمت اللہ. کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اب سے چند لمحوں کے بعد صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہر خود کو تشریف لائیں گے، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گی. اب سے چند لمحوں کے بعد آپ سن سکیں گے خبریں.